بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک حدیث سنائی گئی ہے۔ حدیث اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کر رہے ہوں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور طلاق دینے کے بعد کسی کو بتائیں گے نہیں، خاموشی کے ساتھ بیوی کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو طلاق دے دی ہے، کسی کو خبر نہیں ہوئی، بیوی کو اپنے پاس رکھا جا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے شوہر اب اپنی بیوی کے ساتھ میں زنا ہی کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکال دیتا ہے، ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یا بیوی کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے بعض مرتبہ کہ وہ اسلام سے نکل جاتی ہے۔ تو جب بیوی اسلام سے نکل گئی ہے تو اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، یا شوہر اگر اسلام سے نکل گیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ جب تک کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہیں کریں گے تب تک یہ زنا کرتے رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں، اور یہ جو حدیث سنائی جا رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب میں عرض دیں کہ پہلے جو حدیث جو بیان کی گئی اس سے متعلق سن لیں۔ اس طرح کی روایت مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے۔ ہمارے سامنے جو متن ہے حدیث کا، یہ مجموع الزوائد جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر نقل ہوا ہے، وہیں سے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ یہ روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا عطی سعدی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے تھے، اور آ کر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس قیامت کا کچھ علم ہے، آپ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاسْتَوَىٰ جَالِسًا، لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ سوال ہوا تو فوراً سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ سوال تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی یہ بات معلوم کی تھی قیامت کی نشانیوں سے متعلق، تو آپ نے کچھ نشانیاں بتلائی تھیں۔ پھر وہ نشانیاں ذکر کی، مثلاً یہ کہ قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جو بچے ہوں گے وہ ماں باپ پر غصہ کرنا شروع کر دیں گے، بارشوں کا ہونا بند ہو جائے گا، جو خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے لوگ، ان کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے لوگ، اور جو امانت دار ہوں گے ان کے ساتھ خیانتیں ہونے لگیں گی، جو جھوٹے ہوں گے ان کو سچا کہا جائے گا، جو سچے ہوں گے ان کی تکذیب کی جائے گی۔ اس طرح کی بہت سی علامتیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ مرد مردوں کے ساتھ صحبت پر اکتفا کرنے لگیں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ میں صحبت کرنے لگیں گی۔ تو اسی روایت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان من علام الساعۃ واشراطها ان یکثر اولاد الزنا، کہ قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ تو جو صاحب تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ کیا وہ مسلمان ہوں گے جو ایسا کر رہے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مسلمان ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا قرآن ان کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں قرآن ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے اس کے بعد یہ جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ یاتی علی الناس زمان یطلق الرجل الامرأة ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فراشها فہما زانیان ما اقاما، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، پھر اس کے بعد وہ انکار کر دے گا، طلاق کا انکار کر دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو باقی رکھے گا، اپنے فراش پر اس کو باقی رکھے گا، تو یہ دونوں کے دونوں زنا کر رہے ہوں گے جب تک کہ ایک ساتھ میں رہیں گے۔ تو شوہر بیوی کو اسے محمول کیا ہے علماء نے 3 طلاق کے اوپر، اس لیے کہ اگر ایک طلاق دی جا رہی ہے طلاق رجعی، تب تو ظاہر ہے شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں تو اب رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے گا، پھر بھی اس کے بعد اسے اپنے پاس میں رکھے گا، تو ظاہر ہے زنا کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ روایت آئی ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں بعض اہل کا خیال تو یہ ہے کہ یہ روایت بالکل موضوع ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے سیف ابن مسکین، اس کے بارے میں بعض علم کا خیال تو یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے کچھ کا کچھ بیان کر دیا کرتا تھا اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض علم کا خیال یہ ہے کہ یہ جو راوی تھا یہ ضعیف قسم کا راوی تھا، چنانچہ مجموع الزوائد کے اندر بھی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر اس روایت کو ضعیف تسلیم کیا جائے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔
اگر موضوع کہیں تب تو بیان کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر ضعیف اس روایت کو تسلیم کریں تو پھر اس کو بیان کرنے کی گنجائش ہوگی، اس لیے بعض فتاویٰ کے اندر اس روایت کو بطور استدلال کی نقل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ روایت تو مختلف کتابوں کے اندر بہرحال موجود ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے کفری الفاظ نکال دیتا ہے، اور پھر بھی میاں بیوی دونوں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو زنا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہر مہینے 2 مہینے کے اندر آدمی کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی اس بات کو نقل کیا جا رہا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دیکھ لیجئے، اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ ہے کہ ہدایہ میں مسئلہ جستجو کے باوجود بھی نہیں ملا۔ اصل جو سائل تھا اس نے ہدایہ کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو جواب میں لکھا گیا کہ ہدایہ میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ البتہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے تبیین المحارم کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے، پھر روایت نقل کی گئی ہے کہ وَلَعُمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، یعنی آپ اس زمانے کے اندر یہ بہت ہوتا ہے کہ عوام میں سے وہ کفری الفاظ بول دیتے ہیں، اور وہ ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کفری جملے بول دیے۔ وَالْاحْتِيَاطُ أَنْ يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ إِيمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ، احتیاط اس میں ہے کہ جاہل شخص اپنے ایمان کی ہر دن تجدید کرے۔ وَيُجَدِّدُ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، اور اپنی بیوی کے نکاح کی تجدید کرے 2 گواہوں کی موجودگی میں، ہر مہینے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ اذ الخطا وإن لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير، اس لیے کہ مرد حضرات کی طرف سے اگرچہ غلطی نہ ہو تو تب بھی عورتوں کی طرف سے تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فتوے میں یہ بات نقل کرنے کے بعد فتوے میں بات لکھی گئی ہے کہ پس مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تجدید نکاح کا احتیاطی حکم ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہر شخص کے لیے نہیں ہے، صرف ان عوام کے لیے جن کی زبان آئے دن لا علمی میں کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں جن کی زبان سے، وہ اگر مہینے میں 1 بار یا 2 بار احتیاطاً اپنی نکاح کی تجدید کر لیا کریں تو بہتر ہے۔ تجدید کرنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیں، تاکہ لا علمی میں زنا کے مرتکب نہ ہوں۔ لیکن اس پر بھی فتویٰ نہیں ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، اور مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو جانے جن سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانے جو ایمان و اسلام کے لیے ضروری ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دے کہ اس کے بولنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جائے گا، تب تو ظاہر ہے اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کا حکم دیا جائے گا۔ یا کوئی ایسا عمل کر لے، بعض مرتبہ آدمی اس طرح کا عمل کر لیتا ہے، کسی پتھر کی مورتی کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا عمل کر لیتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے، اور باقی ہر شخص کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا ہے کہ وہ کچھ بھی بکتا رہتا ہے، تو اس سے بھی پھر احتیاطاً یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی تم تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا کرو۔ بعض مرتبہ آدمی کفری الفاظ بول رہا ہو تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، جاہل قسم کا ایسا شخص کہ جو اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔